ویلکم بیک ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام صبح ہدایت. آج ہم منا رہے ہیں جشن ولادت باسعادت حضرت امام تقی علیہ السلام کی، اور آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان کے معروف منقبت خواہ آغا طالب حسن، اور آج ہمیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کی آواز کو جو ہے وہ سن سکیں گے، اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیش کریں ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن. میری جانب سے آپ تمام کو بہت بہت انوار ولادت باسعادت رجب المجرب بہت بہت مبارک ہو. خداوند عالم کا مہینہ ہے، التماس ہے کہ پروردگار عالم سب کی حاجات مرادوں کو پورا فرمائے. بہت ساری دعائیں ہیں، مناجات ہیں، حوالے سے تو ہم اپنی اپنے انداز میں جو ہے وہ ایک مناجات بارگاہ اہل بیت میں پیش کر رہے ہیں. بہت خوب، بہت خوب، فرمائیے گا. بسم اللہ. اے خدا تجھ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ، اے خدا تجھ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ، دور کر مشکل میری مشکل کشا کا واسطہ، دور کر مشکل میری مشکل کشا کا واسطہ، خدا تجھ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون ہے از ابتدا تا انتہا تیرے سوا، رزق و روزی کون کرتا ہے عطا تیرے سوا، بخشتا ہے کون بندوں کی خطا تیرے سوا، کون ہے میرا زمانے میں خدا تیرے سوا. سن میری فریاد زہرا کی دعا کا واسطہ، اے خدا تجھ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ. کیا بیاں تجھ سے کروں سب حال تجھ پر ہے آیا، ہر طرف سے چل رہی ہے دشمنی کی آندھیاں، مشکلوں نے کر دیا بیمار لاغر ناتواں، تنگ دستی مفلسی اب دل پہ ہے بارے گرا، آبرو میری بچا زین اللباس کا واسطہ، خدا تجھ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ. خاص بندے ہیں تیرے یار محمد مصطفیٰ، فاتح خیبر امیر المومنین مشکل کشا، سایہ رحمت ہے یہ شبیر و شبر فاطمہ، حاجت برا میری عورت برائے انبیاء، کر دے اب ہم پر کرم اہل کسا کا واسطہ. خدا تجھ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ، باقر و صادق امام موسیٰ کاظم رضا، دے ہمیں صدقہ امام عسکری کے نام کا، حضرت مولا تقی مولا نقی کا واسطہ، غیبت مہدی دورہ کی قسم ہے کبریا، ہر مصیبت سے بچا آل عباس کا واسطہ، خدا تجھ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ. حضرت عباس کے دستے بریدہ کی قسم، 3 دن کے تشن لب اور تبتے صحرا کی قسم، قلب اکبر حلق اصغر آہ لیلا کی قسم، حرمت کعبہ ردائے بنت زہرا کی قسم، کر مدد میری شہید کربلا کا واسطہ، اے خدا تجھ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ. اور مقصد سماعت آنسوؤں میں درد میں ڈوبی ہے محشر کی دعا،
سہل کر دے مومنوں پر زندگی کا راستہ، اے خدا پوری ہو ہر اہل عزا کی التجا، تو کسی کا بھی ہمیں سائل نہ رکھ اپنے سوا، ہے تجھے اپنے کرم کی انتہا کا واسطہ، اے خدا تجھ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ، دور کر مشکل میری مشکل کشا کا واسطہ، اے خدا سبحان تجھ اللہ، کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ۔ بہت ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت بہت خوبصورت جو ہے وہ کلام نے پیش کیا آپ نے۔ آپ پاکستان سے شامل ہوئے ہمارے ساتھ، آغا طالب حسن مشہور و معروف منتخبت خواہ ہیں، بہت خوبصورت مناجات جو ہے وہ آپ نے بارگاہ امام محمد تقی علیہ السلام، بارگاہ معصومین اسلام میں پڑھی، اور اس کے بعد ہم لائیو کالز کھول دیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ جشن میں شامل ہو سکتے ہیں، کلام پڑھ سکتے ہیں، گفتگو فرما سکتے ہیں، اوپن فورم ہے آپ کے لیے۔ آپ ہمارے کالرز جو روز آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی مطلب ان کے ساتھ دل کی باتیں جو ہے نا شیئر ہوتی ہیں روز، تو آج بھی جشن ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ پہلی کالر کو شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن موسی بھائی، نقوی آپ کو بھی جی، آپ سلام کو ہو۔ خوش آمدید کہتے سب ہیں۔ سے پہلے تو امام تقی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ بہت کو، مبارک آپ کو، اور ہر مومن کو، ہر خوش دل کو جو آج سما نہیں رہا خوشی سے۔ اور یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اماموں کی آمد ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کعبہ بھی آباد ہو رہا ہے اسی مہینے میں، کعبہ مسلمان بھی ہوگا اسی آنے والے مولود سے، تو ان سب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو امام کا ایک دو قول ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو۔ بسم اللہ۔ امام کا ایک قول ہے کہ جو کسی بدکار کو امیدوار بنا دے یا اس کی آرزو پوری کر دے، اس کی سب سے بڑی معمولی جو چھوٹی سزا ہے وہ محرومی ہے۔ ابھی مولانا بھی بات کر رہے تھے، جی میرے بھائی آپ یہ خود ہی فیصلہ کر لو، 1400 سال پہلے امام تقی علیہ السلام یہ کہہ گئے ہیں کہ بد کردار کی آرزو پوری کرنے والا ہمیشہ محروم رہے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کردار تمہیں کہاں نظر آیا؟ سعودیہ میں کوئی کردار نظر آ رہا ہے؟ شہزادے 6 ملین ایک رات میں جوئے میں ہار رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں جو اپنی روٹی کے لیے ترس رہے تھے۔ تو کیا ایسے بد کردار کا ساتھ دینا، اس کی آرزو پوری کرنا اور اسے یہ کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا وہ خود اندازہ لگا لو کہ یہ محرومی کا شکار ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ جس کو مولا امام تقی علیہ السلام 1400 سال پہلے یہ بتا گئے ہیں کہ یہ محرومی کا شکار ہوں گے، تو امام کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، میں اس باللہ امام کی بات ہمیشہ سچ پہ مبنی ہوتی ہے اور ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا کردار ہی انہیں محروم کر دے گا اپنی ہر چیز سے، چاہے وہ 7,000 مرلے کنال کے محلات کیوں نہ ہوں، یا چاہے وہ بڑی لمبی گاڑیاں اور بڑے بڑے پیسوں سے کیوں نہ بینکوں میں پیسے جمع کرا رکھے ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ محرومیت کا شکار ہوں گے کیونکہ انہیں مظلوموں پہ ظلم کیا ہے۔ دوسرا امام کا قول ہے جو شخص کسی کام میں موجود ہو مگر اس سے راضی نہ ہو وہ مثل غائب شخص کے ہے، اور جو کسی کام میں غائب ہو مگر اس پر خوش ہو اور راضی ہو تو وہ اسی شخص موجودہ شخص کی طرح ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دو کہ جو لوگ خاموش ہیں، جو دیکھ بھی رہے ہیں، خوش بھی ہیں اور خاموش ہیں، کیا وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا وہ ظلم کا ساتھ نہیں دے رہے؟ جب مولا کائنات نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش ہوگا وہ ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ تیسری یہ بات انہیں مولا نے فرماتے ہیں کہ یہ بات سب سے خوبصورت بات انہوں نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انسان اگر سوچ لے تو پھر ساری باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ امام کعبہ جو آئے ہوئے ہیں اس وقت ماشاءاللہ پاکستان میں، اور یہ بات کر رہے ہیں بڑے دین کی اور محبت اور پیار کی، اور اندر ان کے جو چلاکیاں اس کے متعلق یہ ہے کہ جو بولنے والے کی بات کان دھر کے سنے اور اس نے گویا اس کی پرستش کی۔ پس اگر بولنے والا خدا کی بات کہہ رہا ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی، اگر بولنے والا شیطان کی زبان سے بول رہا ہے تو اس نے شیطان کی پرستش کی۔ بالکل۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں شیطانیت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کہ ادھر بے گناہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، 10,000 فوجی ان کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مار سکتے اپنے بھائیوں کو، اور ادھر پاکستان میں آ کے وہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہا ہے خانہ امام کعبہ، اور لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے پاکستان میں، اور لوگوں کو پہلے ہی جو فرقہ واریت میں ڈوبا ہوا پاکستان کو مزید فرقہ واریت میں ڈبانے کی کوشش
کوشش کر رہا ہے تو کیا ایسے لوگوں کی پرستش کرنے والے شیطان کی پرستش کر رہے ہیں یا کہ رحمان کی پرستش کر رہے ہیں؟ بالکل یہ واضح پاکستان کے عوام کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا. امام تقی علیہ السلام نے صاف بتا دیا ہے کہ شیطان کی پرستش کرنے والا شیطان کے ساتھ ہی دے گا اور رحمان کی پرستش کرنے والا رحمان کی بات کرے گا اور رحمان کا ساتھ دے گا. ہم لوگوں نے اب یہ سوچنا کہ ہم کس بنیاد کس مقام پہ کھڑے ہیں. کیا شیطان کا روپ رو اچھا روپ اور داڑھی رکھ کے اور لمبے چوگے پہن کے اور خبیث قسم کی اپنی لے کے نیتے جب پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہم اس کا ساتھ دیں گے؟ کیا پاکستان کے عوام اتنے جہل بیوقوف ہیں، کیا عقل کے اندھے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہاں بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملو مسلمانوں کو مارو؟ تو کیا پاکستان کے عوام اتنے بیوقوف ہو گئے کہ ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو ماریں گے؟ جن اپنے 10,000 فوجی قتل و غارت پہ انکار کر کے ایک علیحدہ ہو رہے ہیں، انہوں نے حق کی بات کی اور حق کا ساتھ دیا. تو میں مسلم بھائی آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خدا را مسلمانوں سوچو اور ان ایسے شیطان پرست لوگوں کو جو بد کردار لوگ ہیں، جواری اور شرابی ہیں، ان سے جان چھڑاؤ اور خانہ کعبہ اور مین شریف ہے ان کی حرمت بچانی ہے، ان کی عزت بچانی ہے. تو ان لوگوں سے بچاؤ جو اس وقت قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور یہ پرستش کر رہے ہیں اور بلکہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں. اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو کہ مدینے میں جا کے دیکھو کہ یزید کے نام پہ مدرسے بن رہے ہیں، کیا ابن زیاد کے نام پہ شاہراہیں نہیں بن رہی؟ اگر ان کا ساتھ دو گے تو کیا یمن ہو یا کیا پاکستان کا اگر اس کا ساتھ دے گا تو کیا پاکستان میں یزید کے مدرسے نہیں بنیں گے؟ کیا پاکستان میں شاہراہ یا ابن زیاد یا شاہراہ شمر نہیں بنائیں گے؟ یہ تو اپنے قوم کی، اپنے مذہب کی اور اپنے عقیدے کو آگے پروان چڑھانے کے لیے پاکستان میں بھی اگر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں پاکستان کو بچانا تو بچا لو، ورنہ وہاں بھی شاہراہ یزید اور شاہراہ شمر بنیں گے. اور شاہراہ شمر بنا تو آپ کو پتا چل جائے گا اس وقت ہاتھ سے یہ ساری چیزیں نکل چکی ہوں گی. پھر ہاتھ کی باندھی ہوئی گرے دانتوں سے کھولو گے تو نہیں کھلیں گی، جیسے کہ پہلے انہیں لا کے آپ کھول رہے ہیں اور نہیں کھل رہی. اس طریقے سے پھر یہ پاکستان کے عوام کو بھی کھولنا پڑیں گی، ورنہ پاکستان میں شاہراہ شمر اور شاہراہ ابن زیاد بھی بنتی نظر آ رہی. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب آپ کو اور علی مفتی صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کی پوری دنیا کے مومنوں کو ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب آپ کا وہ پروگرام سن رہا ہوں، حقیقت ہے کہ ان لوگوں کے نام لے کر اور ان لوگوں کی سیرت لے کر اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت کو خوش کر لو. یہ زندگی ہے. اب علی مفتی صاحب، جو آدمی ان کی تابع داری میں نہیں آتا ان کی نماز روزہ حج زکات یہ کسی کام کے نہیں. ان لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائی ہیں تاکہ ہم لوگ متقی ہو جائیں. ان لوگوں کو جان لے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی تابع داری میں آنا چاہتے ہیں. تو میں نے علوے کا بھی پروگرام دیکھا اور علی صاحب کے کال بھی سنے. بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیرت محمدی لے کر اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. جن کا دل پتھر انسان ہے تو میں آپ کی باتیں سنتا رہتا ہوں اور دعا بھی دیتا رہتا ہوں اور پوری دنیا کے مومنوں کو یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ 14 پاؤنڈ دے کر ادائی ٹی وی کی خدمت کرتے رہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے اور ہم لوگ اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں اور ہدایت سیکھ رہے ہیں. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جناب کا اور جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جی بہت شکریہ شامل ہوئے. ہمیشہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں. ماشاءاللہ مولا خوش رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ جو ہے وہ سلامت رکھے. ہم نے گفتگو کی، ائمہ کی سیرت پہ بات ہوئی، ان کی سیاسی جد و جہد پہ بات ہوئی، اور جو ابھی ہم گزشتہ بات کر رہے تھے پروگرام میں تو وہ جا کے اسی سے ہم آہنگ ہو گیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی سلسلے کی ناظرین کڑی نظر آتی ہیں. کیونکہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ بنی عباس مٹ گئی، مگر جیسے قبلہ نے کہا کہ وہ تو مٹ گئے مگر ان کے حسبی نسبی ان کے حسبی سلسلے موجود ہیں اور وہ ان کی فکری تعلیمات، ان کی فکری جو غنڈہ گردی ہے وہ موجود ہے.
اور ابھی اس میں دیکھا کہ انہوں نے ایک مہذب نام کی صورت میں ایک شخص کو پاکستان میں داخل کیا، پہلے سفیر بھیجا اور اس نے خریدنے کی کوشش کی حکومتی ارکان کو، وہ وزراء سے ملا، سفراء سے ملا، وہاں بات نہیں بن سکی تو انہوں نے پھر مذہبی کارڈ استعمال کیا اور اس نے آ کے تمام دہشت گردوں کو لائن اپ کیا کہ بھئی کیونکہ وہ ان کے دسترخوان کے خوشچین ہیں، وہ ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں. تو یہ وہی سلسلہ ہے. اگر آپ پورے ائمہ کی سیاسی جد و جہد کو دیکھیں تو انسان فرط حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کس طرح سے اس مکتب کو بچا کر اس دین مبین کو محفوظ رکھ کے کس طرح سے لے کے آگے بڑھیں کہ مطلب حیرت ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تلواریں، ایک طرف پیسے کا انبار، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے، اور مطلب کون کون سی لالچیں انسان کو جو ہے وہ نہیں دی گئی، مطلب کون کون سی کہ جس کا شمار کرنا مشکل ہے. جتنی بھی برائیاں ایک انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ ان کو اس ذریعے سے جو ہے وہ مروب کرنا اور ان کو راہ رات سے ہٹانا، یہ تمام چیزوں کے باوجود مگر سلام ہے ان ماؤں پر جو اس مکتب میں کی آبیاری کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرتی رہیں اور اپنے سہاگ جو ہے وہ نچھاور کرتی رہیں اور اس مکتب کو بچا کے آج ہمارے سامنے لے آئیں. اور آج کتابی صورت کے بعد آپ الحمدللہ ایک میڈیا کی شکل میں جو ہے وہ اس کی تبلیغات کا جو ہے وہ تمام نظام آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. مختلف زبانوں میں کون سی جگہ ہے، کون سا ملک ہے جہاں پر آل محمد علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا، ہر زبان میں ہوتا ہے. ایک کال لیتے ہیں. بالکل. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. محمد افضال صاحب خوش آمدید. بات یہ ہے جی آج کل دنیا بڑی پریشان ہے، یورپ بھی بہت پریشان ہے کیونکہ بیچارے سگوئنا مہاجر جو ہیں وہ اپنے قائد کو ملنے آتے ہیں، بیچارے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ پہنچ جاتے ہیں اور یورپ کو بڑی پرابلم ہے. حالانکہ نہ دنیا کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ یورپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جو انگریز بھائی ہے وہ اس نے قائد کو، سگونوں کے قائد کو پناہ دی ہوئی ہے، اس کو سارے حقوق دیے ہوئے ہیں، وہ وہاں منی لانڈرنگ بھی کرے، جو مرضی کرے، اس کو آزادی ہے. جی افضل صاحب، ہم اس وقت محمد افضل صاحب میں آپ سے بڑی معذرت چاہوں گا، ہم اس وقت جشن منا رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کا. آپ اگر ٹاپک پر رہتے ہوئے اس پر گفتگو فرمائیں تو بہت بہتر ہوگا. وہ اسی وجہ سے وہ دنیا کی پرابلم حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سگونا جو ہیں وہ وہاں پہ چلے جائیں، ان کو حقوق مل جائیں گے، انہیں باقی دنیا میں بہت پرابلم ہے. تو اس جشن کی بات ہی ہو رہی ہے جناب. اوکے جی، خدا حافظ. بہت شکریہ شامل ہوئے اور تمام کالرز کی رائے ہمارے نزدیک محترم ہے. بس یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کہ ٹاپکس ہم آہنگ جو ہے گفتگو وہ کی جائے اور بالکل بہتر یہی ہوگا. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے تمام اس مکتب کی جو آبیاری کے لیے جو جانوں کے نذرانے لوگوں نے دیے اور نسلاً در نسلاً دیتے چلے آئے، اور اسی طرف قبلہ نے بھی اشارہ کیا اور ہم اپنے مختلف پروگرامز میں بھی یہ تمام باتیں کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے. جی بالکل. یہ صدیوں کا سفر ہے، اور صدیوں کا سفر جب قومیں طے کرتی ہیں تو ان کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوا کرتا، کیونکہ ہم آگ اور خون کے جو ہے وہ سیلابوں کو عبور کر کے ان میں سے نکل کر اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. اور جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، بقیت السیف، یعنی تلواروں سے جو بچے ہوئے ہیں ان کی نسلیں بہت ہوتی ہیں. صحیح. بقیت السیف کی جو نسلیں، مولا علیہ السلام کی جو حکمتیں ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، مطلب آدمی نہج البلاغہ میں اور مختلف اور جگہوں پر ان کے اقوال اگر پڑھتا رہے تو بس پڑھتا چلا جائے. بس وہ میرا خیال ہے کہ وہی کافی ہے زندگی کے جو بہتر کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے. سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ایسی بات، مطلب کلام الامام امام الکلام، یعنی جو ائمہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے. مطلب مولانا نے فرمایا جو بقیت السیف ہیں، جو تلواروں سے بچے ہوئے ان کی نسلیں بہت ہوتی ہیں، بڑی اولادیں ہوتی ہیں ان کی. تو جتنا انہوں نے گارے بنائے بغداد میں، خونوں کے گارے بنائے، سادات کے خون سے گارے بنائے، دیواروں میں چنا، جس کے اوپر شک ہوا کہ محمد آل محمد کا ماننے والا ہے اس کو دیوار میں چن دیا گیا، اس کی گردن مار دی گئی، سولیاں دی گئیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے جہاں پہ وہ جگہیں موجود ہیں جہاں پر مومنین کے ساتھ ظلم کیے گئے، کسی کی زبان کھینچی گئی، کسی کو سولی دی گئی،
کسی کا سر کاٹا گیا، تو وہ تمام جگہیں عراق میں بڑی تاریخی مقامات نشان ظلم ہے، مگر وہ زیارت گاہیں بن چکی ہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا میسج رکھتی ہیں کہ اس کے اندر ایک ہماگیر تاریخ موجود ہے اس کے اندر. کیونکہ جب آدمی متوجہ ہوتا ہے ایسی کسی چیز کی طرف تو وہ اس بارے میں جستجو کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پہنچتا ہے، تو وہ پہنچ جاتا ہے پھر در محمد و آل محمد کے اوپر، اور وہاں پر اپنی جبیں اور پیشانی کو ٹیک دیتا ہے. تو ان دور سے نکال کے دین کو لے کے آنا اور اس وقت ڈٹ جانا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہادتوں سے ہماری ملت کے اندر اضطراب موجود ہے. مگر اگر ہم پلٹ کر تاریخ کے اوراق پلٹیں اور اس کا مطالعہ کریں تو ہم اس وقت بہت ہی بہترین دور میں ہیں، اور یہ جو شہادتیں ہمارے سلسلے کو نہیں روک سکیں گی. کیونکہ کل بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ کی، کوئٹہ میں کونسلر کو ہمارے شہید کیا، اور جو زائرین کی بس جانے کے لیے ریڈی تھی مقامات مقدسہ کی طرف، اس پہ فائرنگ کی، 2 جوان ہمارے شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے. تو ہم تمام تر شہادتیں صدمے اٹھانے کے باوجود، تمام تر تکالیف برداشت کرنے کے باوجود اپنے میڈیا سے، اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات بانگ دہل کہیں گے کہ ہم ایک بہترین دور میں ہیں. اب ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، وہ تقیہ کا دور نہیں ہے. اب ہم جہاں پر بھی ہیں کھلم کھلا ہیں، پوری آبادیاں ہماری ہیں، باقاعدہ ملینز اور ٹریلینز کی تعداد میں مومنین اس وقت دنیا کے اوپر جمع ہیں. مضبوط ترین دنیا میں جو مسلمانوں کی طاقتیں ہیں وہ اہل تشیع کی، آل محمد کے ماننے والوں کی ہیں. تو یہ شہادتیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، مگر ظاہری بات ہے جن کے ماؤں کے لال بچھڑ جاتے ہیں، جن کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، بہرحال ان کے گھر اس سے ڈسٹرب ضرور ہوتے ہیں. تو ان کی دلجوئی کے لیے، ان کے ساتھ بالکل کندھا سے کندھا ملانے کے لیے ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہمیشہ جو ہے آواز بلند کرتے ہیں، آج بھی بلند کریں گے. گو کہ آج امام محمد تقی علیہ السلام کا جشن ہے، ہم جشن منا رہے ہیں. جشن منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان شخصیات جو کہ خدا نے مجسم نور زمین پہ بھیج کے آپ کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا تھا، اور وہ بڑے مطلب کس طرح سے میں کہوں کہ کس طرح سے اس مکتب کو لے کے وہ آپ کے ہاتھوں میں آج دیا ہے. تو یہ دن انہی ایام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور متوجہ کرتے ہیں اس پڑھی لکھی دنیا کو کہ وہ ایک مرتبہ دوبارہ اپنی زندگیوں میں سے ٹائم نکال کر، فرصت نکال کے ان تاریخی ہستیوں کی طرف متوجہ ہو. آج نیٹ کا دور ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، دیکھیں انہوں نے کس طرح سے ظالم و جابر بادشاہوں کا سامنا کیا. بات کنٹینیو رہے گی، ایک اور کالر کو شامل کر دیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی، آپ کو، وعلیکم نقوی السلام صاحب کو، پورے ہدایت ٹی وی والوں کو، اور آپ کے تھرو تمام عالم اسلام کو، صرف مسلمان یہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کو حضرت تقی علیہ السلام کی ولادت باعث کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ میاں سب کو دشمنوں سے محفوظ رکھے، اور یہ کہ دشمن تو ہمارے پیچھے ہمیشہ ہی لگے رہے ہیں. اور وہ جو غالب کا شعر ہے کہ وہ کس روز تہمتیں نہ تراشا کی عدو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آلے چرا کی ہے. تو آلے بھی چلتے رہے ہیں اور ہمارے کو تہمتیں بھی لگتی رہی ہیں، اور ہم جو ہیں ہمیشہ جرم سے الجھتے رہے ہیں ہمیشہ. اور یہ جنہوں نے ہم کو نیست نابود یا مٹانے کی کوشش کی وہ بہت بری طریقے سے ناکام رہے. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ وہی پیریڈ جو کہ شیعوں کے اوپر ظلم کا تھا وہ اب بھی چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں لوگوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب وہ کوئی شیعہ مرتا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ بھی مذمت کا نہیں کہا جاتا. بڑے بڑی داڑھی والے ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان کہتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں یہ. اور جہاں تک کہ ہم لوگوں کا تعلق ہے تو دیکھیے صاحب، ہمیں زمانہ مٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہم بیٹے تو نہیں ابھی تک. اور یہ کہ ہرگز نہ میرتا کہ دلش زندہ شد بعشق، سبتس بزرید عالم دوام ماں. انشاءاللہ تعالی ہم ثابت قدم رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے کہ یہ زمانہ مٹانے کی کوشش کرے گا، ہم مٹیں گے نہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ نصیحت آمیز گفتگو فرماتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے. اور خواتین حضرات، ہمارا پروگرام چل رہا ہے. آج ولادت ہے حضرت امام تقی علیہ السلام کی، اور آج ہم ان کی شخصیت پر بات کر رہے ہیں اور اپنے دل و دماغ کے جو در ہیں ان کو مزید کھول رہے ہیں. فی الحال جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ فون کالز آپ کی لیں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.